إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال المولى جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لائے، انہیں ان کی قوم سے سخت اذیتیں جھیلنا پڑی. انہی میں سے ہم سب کے رسول، آخری رسول، اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی قوم سے، اہل مکہ اور اطراف مکہ کے باشندوں سے سخت اذیتیں اٹھانی پڑی. انہی اذیتوں میں سے ایک وہ 3 سالہ کٹھور دور بھی ہے جو آپ نے اور آپ کے خاندان والوں نے شیب ابی طالب کے اندر، ابو طالب کی گھاٹی کے اندر گزارا تھا. جب مکہ والوں نے دیکھا کہ حمزہ بن عبد المطلب مسلمان ہو چکے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں اور رفتہ رفتہ اسلام اپنی مقبولیت کا جال پھیلا رہا ہے، تو مکہ والوں کو فکر دامن گیر ہوئی اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیتے ہیں تو پوری مکہ کی وادی خون سے لالہزار ہو جائے گی. اسی لیے ان سب نے ایک مشاورتی بیٹھک وادی محسب میں، جو مینا اور مکے کے درمیان ہے، جس کو خیف بنی کنانہ بھی کہتے ہیں، وہاں انہوں نے ایک میٹنگ رکھی اور طے پایا کہ صاحب ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو بنو ہاشم تھا اور ہاشم کے بھائی جو مطلب تھے، ان دونوں نے مکہ والوں کے اس محاصرے کا، اس مقاطعہ کا، اس سوشل بائیکاٹ کا مقابلہ کرنا چاہا. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، مطلب، عبد شمس اور نوفل. وہ عبد شمس اور نوفل نے تو ساتھ نہیں دیا، لیکن بنو ہاشم جس کے خاندان سے آپ تھے، اور مطلب، ہاشم اور مطلب، یہ 2 بھائی اور ان کی اولاد جو تھی وہ جاہلیت میں بھی ساتھ رہی اور اسلام میں بھی ساتھ رہی. تو مکہ والوں نے کہا کہ یا تو آپ سب لوگ مل کر کے محمد کو ہمارے حوالے کر دیجیے، ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں کیونکہ یہ باپ دادا کے دین کے خلاف بغاوت کر رہا ہے. تو بھلا قوم کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ کیسے اپنے جگر گوشے کو، اپنے چہیتے کو حوالے کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. تو 3 سال کا کٹھور محاصرہ اور بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ مکے میں. 7 نبوت محرم سے لے کر کے سب 10 نبوت یا 3 سال ہوا. اور معاہدہ یہ ہوا مکے والوں کا کہ ان سے شادی بیاہ نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ نشست و برخاست نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ کچھ لین دین نہیں کرنا ہے، ان تک کوئی کھانے پینے کی اشیاء نہ جائے. اب آپ سوچ سکتے ہیں پورا مکہ ایک طرف ہے اور یہ 2 قبیلہ ایک طرف، جو مومن ہے وہ بھی، جو کافر ہے. بھوک سے بچوں کی اور عورتوں کی آوازیں وادی کے باہر سنائی جاتی ہیں، شیب کے باہر، گھاٹی کے باہر سنائی جاتی ہیں، اور درخت کی چھالیں اور کھجور چبانے پر مجبور ہو جاتے ہیں.
بہرحال اسی وادی محسب میں جہاں سے یہ ظالمانہ پلاننگ ہوئی تھی، کچھ لوگ اللہ کے نیک بندے بھلے بندے مدینہ سے آئے، کچھ مکے والوں کو ملایا، اور پھر اسی وادی میں 3 سال کے بعد یہ معاہدہ ہوا کہ اس ظالمانہ معاہدے کے خلاف ہم لوگ بغاوت کریں اور اہل بنو ہاشم اور بنو مطلب کو ہم لوگ ساتھ ملا لیں۔ اور قصہ کو تعین کر الحمدللہ وہ محاصرہ ختم ہوا۔ ادھر محاصرہ ختم ہوا تھا، اس کے کچھ مہینوں کے بعد آپ کے چچا ابو طالب جو مشرک ہو کر کے بھی صرف رشتہ داری کی بنیاد پر اپنے چہیتے بھتیجے کے سامنے سینہ سفر رہتے تھے اور مشرکین کے ظلم و ستم کو روکتے تھے، نبی کا دفاع کیا کرتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعض روایت کے مطابق 2 مہینے کے بعد اور بعض روایت کے مطابق 3 دن کے بعد آپ کی رفیقہ حیات مونس و غمخوار خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوا۔ اب یہ جو 2 آپ کے مونس و غمخوار تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اور ادھر مکے والوں کی سختیاں بڑھتی جا رہی تھی، ستم بالائے ستم ہو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین کو پھیلانے کی غرض سے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کو لیا اور طائف چلے گئے۔ 80-90 کلومیٹر کی دوری آپ نے پیدل طے کی اور وہاں کے رؤسا پر اسلام پیش کیا تاکہ وہ لوگ ہمارا ساتھ دیں، مکے والوں کے خلاف ہمارا ساتھ دیں اور ہم کو ایک نئی جگہ مل جائے۔ گویا آپ نے دعوت تبلیغ کے لیے ایک نئے دروازے کو کھولنا چاہا، لیکن طائف کے لوگ اور بھی کٹھور نکلے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے آپ کا استہزاء کیا، مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ مکے میں اور طائف میں کوئی دوسرا آدمی اللہ کو نہ ملا تھا نبی بنانے کے لیے کہ تم جیسے یتیم کو، غریب کو، جس کے پاس کوئی شان شوکت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، جس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے معاشرے میں، اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دے گا۔ اس 2 بستی میں کوئی بڑا آدمی نہیں ملا اللہ تعالیٰ کو۔ اس طریقے سے مذاق اڑایا اور اپنے نوجوانوں کو، اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگایا کہ ان کو کھدیڑو، ان کو مارو۔ اتنا چوٹل کیا کہ تلوے میں خون جم گئے آپ کے اور آپ کے اوصال خطا کر گئے۔ بہرحال وہاں سے آپ نکلے انتہائی رنجیدگی کے عالم میں، اور آپ کو ہوش آیا طائف اور مکے کے درمیان ایک وادی ہے، اس کو کہا جاتا تھا قرن سعالی، بھیڑیے وہاں زیادہ رہا کرتے تھے، اسی کو قرن منازل بھی کہتے ہیں، اسی کو آج کل کی اصطلاح میں سیل کہتے ہیں۔ جو نجد سے آنے والے، ریاض اور قصیم وغیرہ سے آنے والے اور طائف کے راستے جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے آتے ہیں، وہ اسی قرن منازل میں احرام باندھتے ہیں۔ وہاں آپ کا ہوش واپس آیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا کہ یہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد کے واسطے فرشتوں پر معمور، پہاڑوں پر معمور فرشتے کو بھیجا ہے، آپ اس کو جو چاہیے حکم دیجیے۔ پہاڑ پر جو معمور ہے فرشتہ اللہ کا، اس نے آپ کو سلام کیا اور کہا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم مکہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان جو آبادی ہے مکے کی، اس کو چکنا چور کر دیں، پیس دیں۔ نہ یہ ظالم آپ پر ظلم کرتے اور نہ ہی آپ وہاں جاتے طائف اور وہاں سے رنجیدگی کی حالت میں، انتہائی غم و الم کی حالت میں آپ لوٹتے۔ مگر قربان جائیے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے کہا نہیں، لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو صرف ایک اللہ واحد کی بندگی کرے اور شرک سے بچنے والے کا، ایسا نہ کیا جائے۔ پھر آپ وہاں سے آئے، مطعم بن عدی کی پناہ میں آپ رہے۔ کیا رنجیدگی کا عالم رہا ہوگا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، غم و الم کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ رہے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے آپ کو آسمانی سفر کرایا، زمینی اور آسمانی سفر کرایا اور آپ کی تکریم فرمائی، آپ کو تسلی دینے کے لیے، اپنی قدرت کی عظیم نشانیاں دکھلانے کے لیے اور آگے کی بشارت دینے کے لیے کہ آپ کا غلبہ ہوگا، اور مکے سے سفر کروایا، زمینی سفر بیت المقدس سے شام تک، یہ تمام وادیاں اور تمام شہر آپ کی دعوت کے نور سے انشاءاللہ منور ہو جائے۔ آپ دل برداشت نہ ہوئیے، دل چھوٹا نہ کیجیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم معجزات میں سے اور اللہ رب العالمین کی بڑی عنایات میں سے ایک عنایت اپنے نبی پر اور آپ کی امت پر یہ ہوئی کہ اللہ نے اپنے نبی کو اسراء و معراج کیا۔ یہ 2 رحلہ تھا، 2 سفر تھا۔ زمینی سفر جو رات میں ہوتا ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، رات میں چلنے کو اسراء کہتے ہیں،
جو مسجد حرام سے شروع ہو کر کے بیت المقدس پر ختم ہوتا ہے. یہ زمینی سفر ہوا، اس کو اسراء کہتے ہیں. جس نام سے اللہ نے ایک سورت قرآن میں اتاری ہے، سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی پہلی ہی آیت میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. بڑا عظمت و جلال والا، بڑی قدرت والا اور ہر عیب و نقص سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی. 40 دن کا جو سفر تھا وہ چند منٹوں میں انجام پذیر ہوا. تصور سے بھی بالا تر تیزی تھی، اور اس کی تفصیل حدیث کے اندر آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچیری بہن ام ہانی بنت ابی طالب، وہی ابو طالب جو سینہ سفر رہے زندگی بھر، ان کی بیٹی تھی ام ہانی، اس کے گھر پر آپ آرام کر رہے تھے. حمزہ بن عبد المطلب بھی وہیں تھے. ام ہانی کے چچا غنودگی کا عالم تھا، نیند آنا ہی چاہ رہی تھی. کسی درمیان میں دیکھا تو چھت پھٹی اور فرشتہ اترا، اور چھت پھٹی اور اپنے آپ جڑ گئی. پھر آپ کو اٹھا کر کے لایا گیا کعبۃ اللہ میں، اور وہاں آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور سونے کا ایک تخت لایا گیا بڑا سا برتن جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا. اس کے اندر آپ کے تمام آرگنس کو، اندر کے تمام اعضاء کو، دل کلیجی گردہ وغیرہ سب کو نکال کر کے دھویا گیا، اور ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، بشری آلائشوں کو نکال دیا گیا. اس کے بعد پھر آپ کے سینے کو بند کر دیا گیا کہ کوئی نشان نہیں. اللہ. اور پھر آپ کے پاس براق نامی ایک جانور لایا گیا، براق، جو گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ اپنا کھر وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی. ایک کھر اس کا وہاں جاتا تھا جہاں اس کی نگاہ جاتی تھی. اگر بیچ میں کچھ نہیں ہے، میدان ہی میدان ہے، تو اگر 100 کلومیٹر اگر اس کی نظر جا رہی ہے مثال کے طور پر، تو ایک کھر اس کا 100 کلومیٹر میں پڑا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے، پلک جھپکتے ہی جھپکتے آپ مکے سے شام بیت المقدس پہنچے. وہاں براق کو آپ نے باندھا، انبیاء کی امامت فرمائی. تمام انبیاء کی روحوں کو اللہ نے جسم کی شکل دے دی. یا ہو سکتا ہے کہ ان کی قبروں سے ان کے جسموں کو اٹھایا ہو، اس میں روح ڈال دی ہو، اللہ بہتر جانے. لیکن آپ نے امامت فرمائی. پھر آپ کے سامنے پیالہ لایا گیا دودھ کا اور شراب کا. آپ نے دودھ کا پیالہ اختیار کیا. تو حضرت جبریل جو آپ کے ساتھ تھے ان کا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا. اگر آپ شراب کو پیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. پھر آپ کے سامنے سیڑھی لائی گئی، اور اس سیڑھی پر بیٹھے، اور وہ سیڑھی سیدھے آسمان اول پر پہنچے. لاکھوں کروڑوں میل کا سفر ہے جی. ابھی چندریان پر لوگ پہنچے ہیں تو مہینوں مہینہ لگتا ہے. ابھی تو آسمان اول، پہلا آسمان ابھی بہت دور ہے، وہاں تک شاید دنیا نہ پہنچی. اور اس طریقے سے چشمے زدر میں پلک جھپکتے ہوئے آپ پہلے آسمان پر تھے. جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا. آسمان کے دربان نے، پہلے دربان نے پوچھا کون؟ نہیں معلوم ہے، فرشتے بھی نہیں جانتے غیب کی باتیں. کہا جبریل. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ لگتا ہے ایک آدمی اور ہے، بات چیت کر رہے تھے. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہاں بلایا گیا، جبھی تو آیا ہے. پھر دروازہ کھولا گیا، مرحبا کی صدائی بلند ہو گئی، اور اس طریقے سے گویا آپ 7 آسمان کے اوپر. سدرۃ المنتہا ایک بیل کا پیڑ ہے جس کی جڑ اہل علم نے کہا کہ 6 آسمان پر ہے، اور خون اس کی 7ویں آسمان پر. اللہ. اور اس کو منتہا اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتے وہیں تک رکتے ہیں، اس کے اوپر کسی کو جانے کی اجازت نہیں. اللہ کے احکام کو وہیں سے لیتے ہیں. اس کے بعد بھی رب العالمین نے آپ کو قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ لوح محفوظ میں قلم چلنے کی جو آواز کی، جو تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جو فیصلے اللہ کے لکھے جاتے ہیں، وہ آپ کو سنائی پڑ رہے ہیں. اور حجاب کے پیچھے سے، حجاب نور کے حجاب کے پیچھے سے اللہ نے رب العالمین نے اپنے نبی سے کلام فرمایا. دیدار تو نہیں ہوا آپ کو، دنیا میں کوئی عام دیدار نہیں کر سکے. حضرت موسیٰ نے بھی تمنا کی تھی کوہ طور پر کہ تجلی دیکھا آپ نے تو پہاڑ ریزہ روزہ ہو گیا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے لیلۃ المعراج میں اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے کہا کہ وہ نور ہے، میں اس کو کیسے دیکھ سکتا ہوں. ان آنکھوں سے، دنیا کی ان آنکھوں سے رب العالمین کا دیدار نہیں ہو سکتا. اگر وہ اپنا نور کھول دیا، دنیا پر ڈال دے، تو جہاں تک اس کے نور کی کرنیں پہنچیں گی ساری چیزیں جل جائیں گی. لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین مومنوں کو ایسی آنکھیں دے گا، اس میں وہ روشنی عطا فرمائے گا جو رب العالمین کا دیدار کر سکے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ.
کچھ چہرے قیامت کے دن بڑے تر و تازہ ہوں گے اور رب تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ بہرحال آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کی سیر کرائی گئی۔ جہنم کے اوپر دیکھا آپ نے، مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھا، عذاب میں مبتلا ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں۔ اور وہاں سے آپ اتر کر کے بیت المقدس آئے، اور وہاں اسی درمیان میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اس سفر میں خاص طور سے 3 چیزیں آپ کو عطا فرمائی تھی، اس میں 5 وقت کی نماز ہے، جو اصلاً پہلی مرتبہ تو 50 مرتبہ فرض کی گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر تھے، ان سے جو ملاقات ہوئی، کیا رب نے دیا؟ تو کہا 50 وقت کی نماز کا تحفہ۔ کہا نہیں، اپنی قوم اپنے رب کی طرف لوٹیے اور ان سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ میں نے قوم کا بڑا تجربہ لمبا کیا ہے اور میں نے قوم کو بہت جھیلا ہے، آپ قوم اس کی طاقت نہیں رکھے گی 50 وقت کی، جائیے کم کروائیے۔ تو آپ 9 مرتبہ گئے 45 نمازیں کم کی، یا 4 مرتبہ گئے تو 40 نمازیں کم ہوئی، اور 1 مرتبہ گئے تو 5 وقت کی کم ہوئی 45 مرتبہ۔ علماء کی رائے مختلف ہے کہ 9 مرتبہ لوٹے، اوپر نیچے رب تعالیٰ کے پاس گئے، یا 5 مرتبہ گئے۔ بہرحال 5 وقت کی نماز ٹھہری، اور اللہ نے فرما دیا کہ اب یہ 5 وقت کی نماز اس سے کم نہ ہوگی، پڑھیے گا 5 وقت، لیکن ثواب لکھے گیا آپ کے ہر امتی کے کھاتے میں 50 وقت کا۔ ہے خمسون و ہے خمسون، ہے تو 5 وقت عملاً، لیکن ثواب میں یہ 50 وقت کے برابر ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ بھی نماز گراں ہے، 5 وقت بھی بہت بھاری ہوگی۔ اب اگر معاشرے میں اگر تجویز لوگوں سے رائے لی جائے کہ کیا 5 وقت ٹھیک رہا، تو بہت سارے لوگ بولیں گے نہیں، 1 وقت رہتا تو اچھا رہتا، 2 وقت رہتا تو اچھا رہتا۔ سوچ کہا حضرت موسیٰ نے کہ بھاری پڑے گا، قوم کو آپ نہیں سمجھ رہے، آپ جائیے، ہم کو تجربہ ہے، بہت جھیلا ہے ہم نے قوم کو۔ کہا نہیں، مجھے اب شرم آتی ہے۔ اب کچھ ایسے اشارے مل چکے تھے کہ اب بات بدلنے والی نہ ہے، اب یہ 5 وقت ہی رہ جائے گی۔ بہرحال وہ تحفہ لے کے آئے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات لے کر کے آئے، اور ایک معجزہ لے کر کے آئے، خوشخبری لے کے آئے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کے ہر اس امتی کو میں بخش دوں گا جو مرے گا اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوگا، توحید پہ مرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ توحید ہوگا۔ بہرحال وہاں سے آئے، پھر بیت المقدس آئے، براق پہ سوار ہوئے، چشم زدن کے اندر سیکنڈوں کے اندر، منٹوں کے نہیں سیکنڈوں کے اندر پھر آپ پہنچ گئے مکہ۔ آپ نے مکے میں رات کا آخری حصہ گزارا، فجر کا وقت ہوا، نماز پڑھی آپ نے، اس کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے معمول کے مطابق کعبۃ اللہ کے اندر کہ ابو جہل ملعون وہاں سے گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ساکت جامد بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کیا بات ہے، آج بہت خاموش نظر آ رہے ہو، کچھ بات ہوئی ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کچھ بات ہے۔ کہا کیا ہے کہیے؟ تو کہا کہ رات مجھ کو بیت المقدس تک لے جایا گیا، زمینی سفر کیا۔ کہا یہ لو، اور کچھ سننا باقی رہ گیا، ان سے سنو۔ بیت المقدس جا کے رات میں گئے، عشاء کے بعد، فجر سے پہلے آ گئے۔ جو سفر لوگ 40 دن میں کرتے ہیں وہ آپ نے رات میں کر لیا، رات کے ایک حصے میں۔ کہا ہاں بالکل۔ تو کہا کہ میں قوم کے لوگوں کو بلاتا ہوں، کیا یہ بات جو آپ نے ہم سے کہی ہے لوگوں کے سامنے کہہ پائیے گا؟ تو سچ کو آنچ کیا؟ کہا بالکل کہیں گے۔ وہ چاہتا تھا کہ ساری قوم کے سامنے ان کا جھوٹا ظاہر ہو جائے گا، ان کی جگ ہنسائی ہو جائے گی، ان کی نبوت کا پول کھل جائے گا۔ سارے لوگ آئے، کہا کہ ان سے سنو، بتاؤ کیا ہم سے بتایا تھا وہ کہو۔ کہا رات مجھے اس طرح کرایا گیا، بیت المقدس لے جایا گیا، مکہ سے کعبۃ اللہ سے۔ اب لوگ ٹھٹکاری مارنے لگے، سیٹی بجانے لگے، تالیاں بجانے لگے، بھکتیاں کسنے لگے، منچلے سے اور اپنے طرح کا مذاق کرنے لگے۔ اسی درمیان میں کسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی جا کے کہا کہ سنا ہے تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا یہی ایسا کہہ رہے ہیں۔ کہا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ اللہ جو پلک جھپکتے ہوئے آسمان کے ساتوں آسمان کی بلندی سے حضرت جبریل کو پلک جھپکتے ہوئے اپنے نبی کے پاس بھیج سکتا ہے، قرآن کی آیات لے کر، وحی الہی لے کر، وہ اللہ رب العالمین کیوں نہیں اپنے نبی کو زمینی اور آسمانی سفر کرا سکتا؟ اس میں استحالہ کیا ہے؟ کون چیز محال کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کے سامنے کیا محال ہے؟ یہ تو وہی ذات کرے گی جو تمام تر قدرتوں کی اکیلی مالک ہے، عزت کی مالک ہے، جلال جس کے پاس ہے، عظمت ہے، قدرت ہے، جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ یہ واقعہ کوئی معمولی نہیں تھا، ادبھت واقعہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک، ہر بزرگی سے متصف،
اور تمام تر قدرت کا مالک اللہ ہے، اسی سے یہ ایسا ہو سکا، ورنہ اور یہ بات تو سمبھو ہی نہیں، ممکن ہی نہیں، تو خود اللہ نے پہلے ہی بتا دیا۔ تو اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تو بہت سخت الجھن میں پڑا۔ اچھا لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا آپ بیت المقدس گئے ہیں؟ کہا ہاں بالکل۔ وہ کہا کہ اچھا بتائیے تو بیت المقدس میں کتنے پائے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنی شاہتیریں ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ اب یہ سوال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسا عاجز کرنے والا سوال ہے۔ ہم اور آپ کسی بھی جگہ جاتے ہیں، کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں گئے، دیکھا، نماز پڑھا، چلے آئے، ایک نظر شاعرانہ ڈالتے ہیں۔ آج تک ہم نے نہیں گنا کہ دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، کتنے پائے ہیں، کتنی شاطیریں ہیں، کتنی بیم بنی ہوئی ہے، ہم نے نہیں دیکھا۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ ہم فلاں گاؤں کی مسجد میں جمعہ پڑھا کر کے آ رہے ہیں، تو لوگ اگر پوچھیں کہ اچھا بتائیے کھڑکی کتنی ہے وہاں، کیوار کتنے ہیں وہاں، تو ہم ظاہر ہے کہ نہیں بتا سکیں گے۔ تو اگر دلیل بنا لیں کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ نہیں گئے، اگر گئے ہوتے تو یہ سب بتاتے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ٹیسٹ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تو بڑے کرب میں مبتلا ہو گیا، بہت پریشانی میں مبتلا ہوا کہ اب ان کے سوالوں کا میں کیسے جواب دوں۔ لیکن فوراً ہی رب العالمین نے اپنے بندے کی پریشانی کو دور کیا، سیدھا پورا بیت المقدس اٹھا کے آپ کے سامنے لایا۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں سوال اور آپ گن کر کے بتا رہے ہیں، جو پوچھ رہے ہیں ایکوریٹ جواب آپ دے رہے ہیں۔ سو سارا کا سارا جب صحیح جواب دے دیا تو اس کے بعد بھی منہ لٹکا کے اپنے جیسا واپس گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کلمہ پڑھ لیتے، کیونکہ ٹیسٹ میں تو ایک دم ایکسیلنٹ ہو گئے، وہ پاس ہو نہیں ہوئے، فرسٹ ڈویژن ہو گئے، سارے سوالات آپ کے بتا دیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ نے پوچھی وہ بھی بتا دیا۔ لیکن کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اب کچھ لوگ جو کمزور تھے ایمان میں وہ پھر بھی گئے، مرتد بھی ہو گئے۔ یہ کچھ لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، وہ چیز جو آپ نے دیکھی وہاں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، وہ جو آپ سے آنکھ نے دیکھا، زمینی آسمانی سفر میں جو کچھ عجائب قدرت دیکھا، اس کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کے لیے فتنہ بنا، آزمائش کا ذریعہ بنے۔ اب اس کے بعد جو آپ لوٹے تو رب العالمین کی تکریم اور فرشتوں کی تعظیم اور انبیاء سابقین جو مختلف آسمانوں کے اوپر تھے، ان کا وارم ویلکم جو آپ کو ملا، گرم جوشی سے انہوں نے استقبال کیا، آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی، ان چیزوں کی وجہ سے آپ کا سینہ بڑا مضبوط ہو گیا تھا دعوت دین کے لیے، اور ایک نئی ارجا آپ کے اندر آ گئی دعوت دین کی۔ اور پھر وہاں سے آپ نے دین کی دعوت کا کام بڑی تندہی سے کیا، اور الحمدللہ پھر آپ کو ہجرت نصیب ہوئی، اور مدینے کے 10 سالہ زندگی کے اندر پورے عرب کی کایا پلٹ ہوئی، اور جو صحابہ کی جماعت آپ نے تیار کی تھی جیالوں کی، انہوں نے دین اور دعوت کا کام ساری دنیا میں پھیلایا، اور صدی گزرنے سے پہلے ایک صدی ہوتے پوری دنیا میں تقریباً اسلام پھیلا، ایسا ساری انقلاب پھیلا۔ تو ابتدا میں دعوت دین کا کام کرنے والے حضرات انبیاء کرام کو اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے والے دعات دین کو، داعیان دین کو پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہی ہے، لیکن انجام بہرحال فائنل فیصلہ انہی کے حق میں ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم ضرور بھی ضرور اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان لانے والوں کی مدد کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور یہ دن گواہیاں قائم ہوں گی، یعنی قیامت کے دن، اس دن بھی ایمان والوں ہی کا دن ہوگا۔ کافروں کے لیے دن تو بڑا سخت ہوگا، ایمان والوں کے لیے بڑا آرام دن ہوگا۔ قیامت کے 50,000 سال کا دن بہت چھوٹا ہوگا، ایسے جیسے عصر سے مغرب کا وقت جو ہمارا گزرتا ہے یہاں دنیا میں، اتنا ہی آسان دن ہوگا ایمان والوں کے لیے، جبکہ قیامت کے دن وہ بڑا سخت دن ہوگا، 50,000 سال کا لمبا دن ہوگا۔ تو اللہ نے مدد کی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا اور یحییٰ کو کیوں چھیڑ دیا گیا آرے سے، کیوں ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا؟ ارے بابا، مطلب یہ ہے کہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کی ضرور مدد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بعض انبیاء کرام قوم کے ہتھے چڑھ گئے، ان کو قتل کر دیا گیا، بعض کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، بعض کو آگ میں ڈالا گیا، بعض کو کچھ کیا، لیکن اکثر کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمایا صبر و استقامت سے جب انہوں نے دعوت تبلیغ کا کام کیا تھا۔ یا پھر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے ظالموں سے بدلہ لیا، نبی کی زندگی میں ہو یا ان کے بعد مرنے کے ہو، لیکن لیا۔ فرعون کا کیا حشر ہوا، نمرود کا کیا حشر ہوا، قارون کا کیا حشر ہوا، ابو جہل کا کیا حشر ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیے گا تو اللہ نے ظالموں کو چھوڑا نہیں،
ان کو کیفر کردار تک پہنچایا. تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کی مدد فرمائی. اس میں بڑا پیغام ہے ہمارے لیے. دین کی دعوت کرنے والے کبھی بھی حالات کی سنگینی سے گھبرائیں نہیں, عزم و ہمت کے ساتھ کام کرتے رہیں. پریشانیاں تو ہوں گی لیکن رفتے رفتے انشاءاللہ جب قافلہ چل پڑے گا. تو میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کاروان بنتا گیا. تو اللہ کی مدد ہوتی, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اگر زمین والے کسی کو ٹھکراتے ہیں تو حق والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں ٹھکراتا, آسمان والا نہیں ٹھکراتا. اور حق کے لیے جرأت ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جرأت کے ساتھ مکے والوں سے کہا, ابو جہل سے کہا کہ ہاں رات بڑا واقعہ ہوا ہے کہ مجھ کو سینکڑوں میل کا 1000 سے زیادہ کلومیٹر کا سفر ہم سے کرایا گیا ہے, اور آپ نے قوم کے سامنے اس کا اعلان کیا, اور پھر قوم کے سوالات کا جواب بھی آپ نے دیا, اور پھر آپ نے جو وہاں کچھ دیکھا, جو نماز آپ پر فرض ہوئی, اس فرض نماز کی امامت کرنے کے لیے حضرت جبریل امین تشریف لائے. اور 5 وقت کی جو نمازیں فرض ہوئی تھی, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر, 5 وقت کی نماز کو پہلے دن میں اول وقت میں پڑھا, اور دوسرے دن میں اس کے آخری وقت میں پڑھا, اور کہا کہ الوقت ما بین حاضر, کل جو پڑھا تھا اور آج جو پڑھا ہے یہی نماز کا فرض, اس کے درمیان میں نماز پڑھی. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں صرف مغرب کو چھوڑ کر کے ساری نمازیں 2 رکعت, مغرب 3 کی 3 تھی شروع سے. جب آپ مدنی زندگی میں آئے تو ظہر, عصر اور عشاء کو 4 کر دیا گیا. فجر میں لمبی قلت کی وجہ سے فجر کو 2 کا 2 رکھا گیا, اور مغرب کو وتر النہار, دن کا وتر ہے وہ, اس لیے اس کو 3 کا 3 رکھا گیا. اور آپ نے کہا کہ آپ جو کوئی مسافر ہو, سفر کرے, تو وہ مکی دور کے اندر یا اضافہ ہونے سے پہلے کی جو نماز تھی 4 رکعت والی نماز تھی 2 رکعت, اور مغرب 3 کی 3 اور فجر 2 کی 2, اس کے اوپر وہ نماز پڑھ سکتا ہے مسافر. یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے. تو مسافر کے لیے وہ نماز ہے قصر جس کو کہتے ہیں. لیکن عام حالات میں اگر آپ مسافر نہیں ہیں, مقیم ہیں, تو صحت مند ہو کے بیمار ہو, اٹھ کے نماز پڑھے کہ بیٹھ کے پڑھے کہ بستر پر پڑھے, ظہر 4, عصر 4 اور عشاء 4 پڑھے, مغرب 3 اور فجر 3. اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کی اہمیت بہت بڑی ہے دین کے اندر. تمام فرائض اسلام زمین کے اوپر فرشتے جبریل امین کے ذریعے اللہ نے فرض کی, لیکن اتنے مکرم نبی کو اللہ تعالیٰ نے تکریم اور عزت کا سفر کروایا آسمان میں, اور اپنے قریب بلایا اور گفتگو کی, اور انہوں نے انوار الہی کی تجلیات سدرۃ المنتہا پر دیکھا. اللہ وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ, اللہ نے کہا کہ حضرت جبریل کو انہوں نے دوسری مرتبہ دیکھا تھا سدرۃ المنتہا پر. کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر آ رہا ہے. ایک مرتبہ دنیا میں دیکھا تھا کہ جب انہوں نے پر پھیلایا, حضرت جبریل نے جب پر پھیلایا تو مشرق سے مغرب تک کا آسمان ڈھک گیا. 600 پر ہے حضرت جبریل کا. اللہ سوچیے کتنا ذو مرۃ فاستویٰ, کتنا گٹھیلا اور کتنا مضبوط فرشتہ ہے. پوری دنیا کو چاہے اللہ کی قدرت سے تو اپنے پنجوں کے اندر لے کر کے مڑوڑ دے. اس کی مخلوق کی یہ قوت ہے تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا کیا کہتے ہیں. اور دوسری مرتبہ حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں آپ نے دیکھا سدرۃ المنتہا پر, جو 6 یا 7ویں آسمان پر پڑے, جس سے ٹیک لگا کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ پھر بیت معمور ہے 7ویں آسمان پر, جو وہاں کا آسمان کا کعبہ کہہ لیجیے, قبلہ کہہ لیجیے, اس کا طواف ہوتا ہے جیسے دنیا میں کعبہ کا طواف کرتے ہیں. اور فرشتوں کی تعداد کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ کا. 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور میں طواف کرتے ہیں روزانہ, اور جو ایک مرتبہ کرتا ہے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں ہوتی. کتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی. کہاں بھاگ کے جائیے گا, کہاں چھپیے گا قیامت کے, اتنا سخت پہرا ہوگا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, سب بستہ ہو کر کے تمہارا رب اور فرشتے آئیں گے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, اور جہنم لائی جائے گی. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے کے لیے زمین پر اترے گا. تو یہ 5 وقت کی نماز کا تحفہ اللہ نے آسمان میں دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور شکر منائیے کہ 50 وقت سے 5 وقت ہوا ہے, اور ثواب 50 وقت کا ملا ہے. اسی عبادتوں کے اندر بڑا اونچا مقام ہے نماز کا. اس سے غفلت کبھی مت کیجیے. جہاں جس حال میں رہیے نماز پڑھ لیجیے, قضا مت کیجیے, بلا عذر کے جمع مت کیجیے 2 نمازوں کو. اللہ سے سب سے قریب کرنے والی چیز یہی ہے. آپ کے دکھ درد کا مداوع یہی ہے. آپ کی تکلیفوں کا ازالہ بھی انشاءاللہ اسی سے ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, تکلیفوں پر صبر کیجیے اور نماز پر قائم رہیے, اللہ کی مدد آئے گی. بڑی اہم چیز ہے.
خود بھی پڑھیے، اپنے بال بچوں کو بھی پڑھوائیے، پر سختی کیجیے بیوی وغیرہ پر جو آپ کے ماتحت ہے، ایک دوسرے کو کہیے۔ یہ غفلت بہت مجرمانہ غفلت ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے۔ اور یہ جو دو آخری آیات ہے آمن الرسول بما انزل الیہ سے لے کر آخر تک فانصرنا علی القوم الکافرین، اس کو بھی پڑھا کیجیے، خاص طریقے سے رات میں سونے کے وقت پڑھیے، بہت اچھا وظیفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں 3 مرتبہ 3 دن اگر اس کو بلند آواز سے پڑھ دیا جائے شیطان بھاگ جاتا ہے اس گھر سے۔ اس کو پڑھیے، بڑی بشارت ہے کہ اللہ نے دین بڑا آپ کو آسان کیا، آپ کے لیے آسان کیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر بھول چوک سے غلطی سے اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ کیجیے، اور ہمارے دل میں وہ سختی نہ ڈالیے جو سختی اگلے انبیاء کے دین میں رہی ہے۔ تو مسلم شریف میں ہے کہ جیسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے جا رہے ہیں اللہ نے کہا قد فعلت قد فعلت قد فعلت، میں نے مانا میں نے مانا میں نے مانا میں نے مانا، جو کہا اس دعا کے اندر سب میں نے مانا۔ اور کسی بھی حال میں اپنی توحید کو داغدار مت کھونے دیجیے، بڑا شرک ہو کہ چھوٹا شرک ہو، اللہ کے علاوہ کی پرستش ہو، اللہ کے علاوہ کو حاجت روا ماننا ہو، یا غیر اللہ کے سے مدد مانگنے کے جو اسباب کیے جاتے ہیں ان اسباب کا اختیار ہو۔ بہت سی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، باپ دادا کی قسم کھانے کو شرک کہا گیا ہے، تب جا کے تعویذ لٹکانے کو شرک کہا گیا ہے، کڑا کوئی پہنتا ہے کچھ کالا دھاگا پہنتا ہے جی، اسی طریقے سے کوئی کہتا ہے بلی نے راستہ کاٹ دیا تو خطرہ ہو جائے گا۔ یہ سب جو عقل کے اندھوں کا عقیدہ ہے، مشرکین کا عقیدہ ہے، سانپ بچھو کی پرستش کرنے والوں کا عقیدہ ہے، وہ مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے۔ تو شرک اکبر اور شرک اصغر سے پرہیز کیجیے، شرک اکبر اور اصغر سے پرہیز کیجیے، اور توحید کے تقاضوں کو پورا کیجیے۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ رسالت محمد رسول اللہ کی گواہی دیجیے، اور خاص کر کے جو فرائض اسلام ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس پر جو فرض ہے اس کو ادا کیجیے، حرام کاموں سے پرہیز کیجیے، جھوٹ مت بولیے، چغلی غیبت مت کیجیے، یتیموں اور غریبوں کا فقیروں کا مال مت کھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بڑے بڑے پتھروں کے مانند انگارے لوگ کھا رہے ہیں جہنم میں، پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھایا کرتے۔ بدکاری سے بچیے، بدکاری سے بچیے، زناکاری سے بچیے۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کو دیکھا ہم نے کہ جو کچے بدبودار گوشت کھا رہے ہیں اور پاکیزہ پکا ہوا گوشت ان کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ پوچھا ہمیں یا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کے پاس جاتے ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے مرد کو چکما دے کر کے دوسرے مرد کے پاس جایا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کسی کو دیکھا کہ بڑے پتھر سے اس کا سر مسلسل کچلا جا رہا ہے، کہا کہ یا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جن کا سر بوجھل ہوتا تھا نماز سے، اٹھتے تھے ہی نہیں تھے نماز کے لیے۔ جاڑے میں جاڑے کا عذر ہے، گرمی میں چھوٹی رات کا عذر ہے، لیکن قیامت کے عذاب کو اگر یاد کیجیے گا تو سارا عذر ختم ہو جائے گا۔ خوف اگر دہشت رہتی ہے آدمی کو کہ رات میں ریل پڑنے والی ہے آپ پر، تو کئی رات تک آپ کی نیند ختم ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن جہنم کی ہولناکی کی وجہ سے آپ کی نیند نہیں اٹھتی ہے، نیند نہیں کھلتی ہے، سر بوجھل رہتا ہے نماز کے لیے، جی نہیں کرتا ہے۔ آزاد ہوتی ہے تو گلی سے نکل جاتے ہو، چوک چوراہا چھوڑ دیتے ہو، مسجد کی سیڑھیوں پر بات کرتے رہتے ہو، جب اذان ہوتی ہے تو مسجد میں آنے کے بجائے گھر چلے جاتے ہو۔ اس عذاب کے لیے تیار رہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے دین متین پر قائم رکھے، حق اور ہدایت کی راہ پہ قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سستیوں کو، کاہلیوں کو ہم سے دور فرمائے، اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک اللہ رب العالمین اسلام کو اور اسلام پر جینے اور مرنے والوں کو، کتاب و سنت کی دعوت دینے والوں کو اللہ قائم رکھے، ان کی مدد فرماتا رہے، اور کفر و باطل کے زور کو اللہ تعالیٰ توڑے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔